اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹا اور بڑی خوبصورتی سے خود سائڈ پر چلے گئی، کارنر پر چلی گئی اور سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ڈال دیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ کیا در پردہ ایسی گیم چل رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہ سارے معاملات ایسے لگ رہے تھے کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے، لیکن اب قوم کے خیالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، کیونکہ ہم جرنلسٹ لوگ ہیں، ہم اینالسٹ ہیں، ہم جگہ جگہ پھرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان کے تاثرات دیکھتے ہیں، تو اس وقت تاثرات بالکل جو ہے وہ الٹ جا رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے، ان سیاستدانوں نے حسب روایت، کیونکہ یہ ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ سے بغض ماویہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایسی گیم چلی، ایسی پلان چلا کہ شاید سمجھ نہیں آیا اور خام خام معاملات جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے اور عوام یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی اور ہی کے اشارے پر ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات کو ازبر کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امپورٹڈ حکومت کے احکامات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سیاست دانوں ہی کا کام ہے، یہ حکومت ہی کا کام ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، گرفتاریاں ہونی ہے نہیں ہونی ہے، چھوٹنا ہے، باہر جانا ہے یا اندر آنا ہے، اسی طرح کے معاملات چلنے ہیں۔ مگر انہوں نے بڑی انتہائی سمارٹ چال چلتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا اور دوسرے ادارے کو یہ آگے لے آئے تاکہ عوام میں ان کی پذیرائی قائم رہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے نون لیگ کا جو ہے کچھ نہ کچھ ریشو جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، تو ہم نے جیسے کہ پہلے بھی کل بھی ٹویٹ کیا، تو یہ بہت اچھا موقع ہے، نون لیگ کو چاہیے کہ وہ الیکشن کرا دے، 9 مئی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ہو گئی ہے، کیونکہ ٹویٹر پہ ایک سروے چلا جس میں نواز شریف کی پاپولیرٹی ہے 70% اور عمران خان بالکل بلاول سے بھی بلو چلا گیا ہے، نیچے چلا گیا ہے۔ جب یہ ایسا ہو رہا ہے، جس آپ یہ کہہ لیں کوئی گیلپ سروے ہے یا جو بھی ہے، یا مینوپولیٹڈ ہے یا سیلف جنریٹڈ ہے یا جو بھی ہے، انہیں پتا چل رہا ہے کہ پاپولیرٹی ہے، تو اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ یہ عوام میں چلے جائیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اگر ووٹ کو عزت ملتی ہے، عوام انہیں منتخب کرتی ہے، عوام انہیں تخت پر بٹھاتی ہے، حکومت پر بٹھاتی ہے، تو کسی کو بھی قطعی طور پر اس پر کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ ہے سرحدوں کی محافظ، وہ ہے ہمارے ماتھے کا جھومر، وہ ہے ملک میں امن و امان کی ضامن۔ پوری جو 22 سے 23 کروڑ عوام ہے وہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فوج کے پیچھے سے ہٹے، اور فوج ہمیشہ جمہوریت نواز رہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہے جس کو عوام منتخب کرتی ہے۔ اور جو حافظ منیر صاحب ہیں، جو آرمی چیف ہے، انہوں نے آتے ہی یہ چیز واضح کر دی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم قوم کے ساتھ ہیں، اور جو قوم کا اور جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ آپ امپورٹڈ یہ سمجھ گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ معاملات جو ہیں عوام میں ان کے بہت زیادہ پذیرائی ہو گئی ہے اور عمران خان کا گراف جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے، تو ایسا مشکل ہے۔ اگر حقیقت آپ دیکھیں تو حقیقت کچھ اور ہی کہتی ہے، وہ کچھ اور ہی بیان کرتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا اپنا ویژن جو ہے وہ بڑھانا ہوگا، وہ دیکھنا ہوگا۔ شاید اس موضوع پر کوئی نہ بات کر رہا ہو، لیکن چونکہ ہم صحافی ہیں، ہمیں بتانا چاہیے کہ قوم اور ملک جو ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ پلس پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہاں سے آپ کو کچھ اور ہی آواز آئے گی۔ اب یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ امپورٹڈ ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کرا رہا ہے، نہیں کرا رہا ہے، الیکشن کے لیے پیسے دے رہے ہیں، یہ نہیں دے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس ہے، جو سپریم کورٹ کہے گی وہ کرنا ہوگا، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ان کی پذیرائی بہت زیادہ ہے، ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، ممکن ہے کہ الیکشن میں جو ہے یہ آگے نکل جائیں، مگر ابھی فی الحال ایک دم ایسا نظر نہیں آتا۔ مگر اپنے تئیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو انہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نا ایک پت جھڑ کا موسم ہے۔ پی ٹی آئی میں سے لوگ جا رہے ہیں، لگتار جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں اس طرح جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، ایسا ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ پارٹیاں قائم و دائم رہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنی پارٹیوں سے کتنی پارٹیاں آگے نکلیں
جو ان کی بغل بچہ لوگ تھے وہ پارٹیاں بنی، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو اصل پیرنٹ پارٹی ہوتی ہے وہ موجود رہتی ہے۔ آج بھی نون لیگ موجود ہے، اور نون لیگ کا ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیتے ہیں کہ اگر نون لیگ کا ووٹ ہے تو ووٹ کس کا ہے؟ وہ ووٹ ہے نواز شریف کا۔ جی ہاں، نواز شریف ملک میں آئیں گے تو پھر شاید نون لیگ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ووٹ عوام ان کو دے گی، نہ ہی ووٹ بتاتے ہیں ہم، نہ ہی ووٹ شہباز شریف کا ہے، نہ ہی مریم نواز کا ہے، نہ ہی حمزہ شہباز کا ہے۔ ووٹ ہے تو نواز شریف کا، جتنا بھی ووٹ ہے، جو بھی ووٹ ہے، لہذا ان کو واپس آنا پڑے گا، انہیں واپس آنا چاہیے، وہ ملک میں واپس آئے، وہ یہاں آ کے پہلے کلیئرنس لیں، تمام عدالتوں سے لیں، اور پھر عوام میں جائے، عوام میں پذیرائی ہو، پھر ووٹ کی ہو، عزت دو مہم کو لے کر چلیں، تو پھر شاید معاملات آگے سے جو ہیں وہ بدل سکیں۔ ہو سکتا ہے عوام انہیں قبول کر لینا چاہیے، اگر کرے گی تو سارا کچھ اس کے ساتھ ہے، سب کچھ اس کے ساتھ ہے، لیکن کپتان یہ کہتا ہے وہ پرعزم ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں بہت بڑی گیم پڑنے والی ہے، پرینک ہو گیا ہے، یہ جو ہے حکومت کو پی ٹی آئی نے بڑے زبردست طریقے سے ماموں بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے، شاید انہیں سمجھ نہ ہو، وہ ترک کے پتے چل رہا ہے، یہ بھی چل رہے ہیں۔ اس حکومت نے بھی کوئی چیز ایسی پیچھے نہیں چھوڑی کہ جہاں وہ سیاسی میدان میں کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ بہرحال اس وقت اقتدار میں ہے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، سب سے تیار ہیں۔ الٹیمیٹلی حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی ہونا ہے، اور پھر آپ نے ملک کی معیشت کی توجہ دینی ہے۔ جو معیشت بہتر کرے گا عوام اس کو ہی ووٹ دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہ رہی ہیں، حالات بہت کروشل ہیں۔ آنے والے وقت کے لیے بھی جو عوام کا خیال رکھے گا وہی اقتدار میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔